کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت جو پوری نہ ہو رہی ہو، ایسی حاجت جس نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر رکھی ہو، تو قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اس بیماری سے نجات چاہتے ہیں، علاج کر کر کے تھک چکے ہیں، تو آپ اس سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ کریں۔ مشکلات کو آسانیوں میں بدلنا چاہتے ہیں، رزق میں فراوانی چاہتے ہیں، تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، تو آپ اس سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا وظیفہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے، بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے ہے، مشکل سے مشکل حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ ہر قسم کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بہت مجرب وظیفہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ آپ اگر پریشان ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، یا پھر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کا علاج ممکن نہیں، یا پھر آپ میڈیسن کھا کر کے تھک چکے ہیں، تو آپ اس سورہ مبارکہ سے اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگ دستی ہے، رزق میں فراوانی چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ مصروفیات کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تب اعتراض کیا جاتا ہے، اس لیے رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے۔ جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو غور سے سنیں، سمجھیں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ جو وظیفہ بتایا جائے اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کیا کریں۔ وظیفہ سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔ وظیفہ آسان الفاظ میں سمجھا دیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے، بیماریوں سے نکلنے کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنے کے لیے، مشکل سے مشکل ترین حاجات کو پورا کرنے کے لیے 313 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے بعد از نماز عشاء۔ جس جگہ پر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، جگہ پاک صاف، لباس پاک صاف، عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں گے۔ آپ کے پاس شور شرابہ نہ ہو، یکسوئی کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ کرنا ہے، جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 313 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر، تشہد کی حالت میں۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی نماز والا درود۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، آسان الفاظ میں بتایا ہے۔ اب اس کی اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں، یہ چیز بھی بتا رہا ہوں کہ اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ چھوٹا سا وظیفہ آسان الفاظ میں سمجھایا ہے، لیکن پھر بھی میسج آئیں گے کہ وظیفہ ہمیں دوبارہ بتا دیں۔ اب میں طریقہ بھی بتا رہا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھ کر 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی، اول آخر درود ابراہیمی، اس کی تعداد آپ کو بتائی ہے، اور آپ نے اس عمل کو اسی تعداد میں کرنا ہے جس تعداد میں بتایا۔ تنہائی میں بیٹھ کر کریں گے، آپ یکسوئی کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ، شور شرابہ نہ ہو، پاک صاف لباس، پاک صاف جگہ کا انتخاب کریں۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ گھر میں جا کے کریں گے۔ آپ اس عمل کو شروع کر دیں، ہر قسم کی بیماری سے شفا پائیں گے۔ جو بھی بیماری ہے، کسی ایسی لاحق مرض میں، جو موذی مرض میں آپ مبتلا ہیں کہ آپ کا علاج ممکن نہیں، یا پھر علاج کر کر کے تھک چکے ہیں، تو سورہ فاتحہ کا یہ عمل کریں۔ تنگ دستی ہے، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کا یہ عمل کر لیں۔ مشکل سے مشکل حاجات کو پورا کرنے کے لیے مجرب ترین وظیفہ ہے۔ ایسی حاجت جس نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کی ہوئی ہے، وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو سورہ فاتحہ کا 313 مرتبہ والا یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی
مشکلات سے نکل آئیں گے، مشکل سے مشکل حاجت بھی پوری ہو جائے گی، دلی خواہش مرادیں پوری ہوں گی، اپنی آنکھوں سے آپ معجزات دیکھیں گے۔ یہ معجزاتی وظیفہ ہے، ایسا معجزاتی عمل، معجزاتی وظیفہ ہے کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کا یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی معجزات دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، آپ کے تمام مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے یہ قرآنی وظیفہ کریں، سورہ فاتحہ کا یہ عمل کریں۔ جزاک اللہ۔